میرے دماغ چینج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آج. اب میں جو بات دوسری آیت کی کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، چاہے یہ جی توڑ کوشش کر لیں، چاہے پوری محنت کر لیں، واللہ اعلم باعدائکم، رب فرماتا ہے اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ڈرو مت، تمہارے لیے مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ فرما رہے وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے، سب سے بہترین مددگار ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہ پوری قوت سے چاہ رہے ہم کو راستے سے ہٹائیں. اب ہٹا دیا جن کو ان لوگوں نے بھٹک گئے، لیکن جو راستے پر ہیں یہ کیوں نہیں بھٹک رہے؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ. رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. اب یہاں پر جب سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو آخر میں ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ کون سے راستے پر چلنے کی آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ خود رب تعالیٰ نے ہی سکھایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پہ چلنے والوں پر تو نے انعام نازل کیا ہے. اب پھر ہم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں وہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے جن پر انعام نازل کیا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین، اولیاء کاملین ہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ ان کے راستے پر چلنے کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. روزانہ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقوں کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا. دعا یہی کرتے ہیں نا. اب کی بار سورہ فاتحہ پڑھنا تو یہ تصور میں لا کے دعا کرنا، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا. ساتھ میں آپ ایک یہ بھی جملہ کہتے ہیں جو نیگیٹو ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو راستہ بھٹک گئے تھے. اب ہم نے پوچھا کس پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وباؤوا بغضب من اللہ، یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. وہ اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے یہودی. اور کون ہیں جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے ان کی تنبیہ کی، یہ عیسائی ہیں جو راستہ بھٹک گئے. تو دو لوگوں کے متعلق قرآن میں آیا. تم روزانہ یہ دعا کرتے ہو اے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہو اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. سورہ فاتحہ پڑھنے والا روز یہاں دعا کر کے جاتا ہے، باہر جا کر کے چلتا پھر انہی کے راستے پہ ہے. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی تو تم کہہ کر کے گئے کہ مولا ان کے راستے پر مت چلا، پھر تم انہی کے راستے پر جا رہے ہو. آج پوری یہودی لابی کو سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں سے بھی ہے. جانتے ہیں آپ، ان کو تقویت دینے والے، ان کو اکنامک پاور دینے والے سب ہم لوگ ہیں، ورنہ یہ ٹوٹ جائے، ان کی معیشت ختم ہو جائے. ایپل فون سب سے پہلے لانچ ہوتا ہے سعودی عربیہ میں. وہاں پر ایسا کریز ہے بچے سے لے کر بوڑھا تک، اور بلکہ ایڈکٹ ہیں وہ. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ایپل فون یوز نہیں کرنا چاہیے، کریں، ایک موبائل ہے، لیکن یہ یہودی پروڈکٹ ہے. انہوں نے پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹس کا استعمال کروانا ایسی عادت ڈالی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا آدمی. فیس بک یہودیوں کا ہے، یاہو
یہودیوں کا ہے، ای میل آئی ڈی جو بنتی ہے، یاہو کا مطلب ہی ہے یہودیوں کا خدا، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں اور وہ اپنے خدا کو یاہو کہتے ہیں، اسی نام سے پوری دنیا بھر میں آئی ڈی چلتی ہیں، سب کی ہیں۔ اسی طرح سے فیس بک ہوا، واٹس اپ ہوا، یہ سب ان کی ایجادات ہیں۔ اور کھانے پینے کی اشیاء میں یہ تقریباً میکڈونلڈ، KFC، سب ہوئے، یہ جتنے بھی پورے انٹرنیشنل فوڈ سپاٹس ہیں ان کی ایجاد کیے ہوئے۔ پہننے والی چیزوں میں نائکی، ایڈیڈاس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب ان کی ایجادات ہیں۔ ان کو ہائی لائٹ کر کے ان لوگ ہر چیز اوپر سے لے کر نیچے تک ہم کو یہ اوڑھا کر کے رکھے ہیں۔ کھانے میں تم میکڈونلڈ کھاؤ، KFC کھاؤ، پہننے میں تم ٹی شرٹ ان کے پہنو، جوتے ان کے پہنو، اور اس کے بعد استعمال کرنے کے لیے ان کا موبائل لو، اور پھر چہرہ پورا صاف کر کے چلو، اوپر سے نیچے تک کہاں ہے تیرے اندر اسلام؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ساری چیزیں آج ہی چھوڑ دینا چاہیے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں خریدنا ہے، لینا ہے، پہننا ہے، پہن سکتا ہے، میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات ایسی ہے میرے عزیزو، ان کو جو اکنامک پاور ملا ہے سب سے زیادہ وہ ہم لوگوں سے ملا ہوا ہے۔ تقریباً 57 کنٹریز اسلامی ہیں پورے ورلڈ میں، 57 ممالک اسلامی ہیں، اور 57 کنٹریز میں سب سے زیادہ پروڈکٹ اگر کسی کا بکتا ہے تو صرف ان کا بکتا ہے، یہ بڑی کمپنیوں کا، اسرائیل کا، ان کی سب سے بڑی معیشت، سب سے بڑا اکنامک پاور کہاں سے چل رہا ہے؟ پورا کا پورا اسلامی کنٹریز سے چلتا ہے۔ آج تو پوزیشن ایسی ہے کہ سیکورٹی کے لیے بھی یہودی تنظیموں کو ہی اسلامی کنٹریز نے پورے ٹینڈر دے دیے، ایئرپورٹ کی اتھارٹی تک، ہر چیز کے بنانے کی چیزیں، ساری چیزیں ان کو ٹینڈر دیے جا چکے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا۔ کیسی منافقت ہے باہر جا کر کے انہی کو گروتھ دینے کی، ہر طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے معاف کریں، میں اپنی بات کا ایک ہی رخ بیان کیا، دوسرا رخ بھی بیان کروں گا۔ مطلب سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو نہیں دکھانا چاہیے کبھی بھی کسی کو۔ میں نے یہ کہا کہ پہننے میں نائکی، ایڈیڈاس اور بھی کچھ کمپنیاں ہیں، یہ سب پینے کے لیے جتنے کولڈ ڈرنکس آتے ہیں تقریباً پیپسی، کوکا کولا، اسپرائٹ، یہ سب انہی کی کمپنیاں ہیں۔ کھانے کے لیے میکڈونلڈ، KFC سب انہی کے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں انہی کی ہیں۔ تو سوال تو آپ کے ذہن میں ہی آئے گا، کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہودیوں کی ہیں، یہ چھوڑ کر کے کیا ہم سنیاس لے لیں؟ کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روز مرہ کی ضروریات بن گئی ہیں، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر صابن، برش تک۔ اس کا بدل کیا ہے؟ تو میں یہ ضرور کہوں گا میرے عزیزو، میں قوم کو اس وقت تک نہیں روک پاؤں گا جب تک اس کا بدل پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ کوئی اگر گندا پانی پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے، تو میرے استاد ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، تم دیکھ رہے ہو اس کے ہاتھ میں گندے پانی کا گلاس ہے، اس کو روکنا ہے تو کیا کرو گے؟ یہی کہو گے ارے گندا ہے پانی، مت پیو مت پیو مت پیو۔ ہو سکتا ہے تمہاری عزت رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے نہیں پیے گا، تم جاؤ گے، اس کو تو پیاس لگی ہے، وہ تو پی ہی لے گا۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک اچھے پانی کا گلاس لے کر کے جاؤ، اس سے کہو یہ پیو، وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا اور تمہارا اچھا والا پانی وہ پیے گا۔ کسی بھی چیز کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی ممانعت کر رہے ہیں، جیسے بعض علماء نے بائیکاٹ کیا تھا، ارے تم ٹوتھ پیسٹ کا بائیکاٹ کرا دو گے، کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ کرا دو گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا یوز کریں گے؟ آپ بنا کر کے دو۔ اس لیے میں اہل ثروت جتنے مالدار حضرات ہیں، جو بڑے لوگ تھے، اس سے قبل میں ہمارے شہر میں ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ مالدار حضرات اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ حلال پروڈکٹس تم بناؤ، تمہارا پرچار میں کروں گا۔ یہ بھی تو انویسٹمنٹ ہے۔
جب تم بڑے بڑے زمینوں میں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہو تو اہل ایمان کے لیے صاف ستھری چیزیں کیوں نہیں پیش کرتے؟ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا، پونا کے پروگرام میں ایک ہمارے چاہنے والے ان کے گھر گیا تھا، بڑی مجھے خوشی ہوئی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کے گھر پر کھانا ہوا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک فیکٹری شروع کر رہا ہوں، آپ اس کی اوپننگ کیجئے۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے مشین کی ابتدا کروائی، اس مشین کی الف بے بھی مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ مشین کرتی کیا ہے؟ تیل نکالتی ہے، تیل نکالتی ہے، مونگ پھلی کا تیل یا پھر وہ دیگر تقریباً سارے سیڈز کا تیل اس سے نکالا جاتا ہے۔ تو میں نے وہی پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بالکل میں چاہتا ہوں کہ پیور اور خالص تیل ہمارے لوگوں کو مل جائے۔ اب مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ وہ مونگ پھلیوں کے تھیلے رکھے ہوئے تھے ان کے پاس۔ میں نے معلوم کیا کہ 1 لیٹر تیل بنانے کے لیے کتنی یہ مونگ پھلی لگے گی، کتنی یہ چیزیں لگیں گی۔ تو انہوں نے ایک اندازے کے مطابق بتایا کہ مارکیٹ میں آج ریفائن آئل مل رہا ہے 100 روپے کے لیٹر وغیرہ کے آس پاس ہوگا شاید۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 لیٹر تیل نکالنے کے لیے 400 کی مونگ پھلی لگتی ہے۔ 400 وہ سامنے ہی ہے، وہیں سے تازہ تیل نکلتا ہے۔ اور مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جب 400 روپے لگ جاتے ہیں مونگ پھلی کے تیل نکالنے کے لیے 1 لیٹر، مارکیٹ میں ہم کو یہ 80 اور 100 روپے میں کس چیز کا تیل بیچ رہے ہیں؟ کیا بیچ رہے ہیں ہم کو؟ یہ کیا کھلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تیل ایسی چیز ہے جو بالکل ہانی کارک ہے اور اس پر گورنمنٹ کا بین بھی لگا ہوا ہے۔ ایسی چیزوں کا تیل اس میں مکس کر کے پوری مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ اب 100 روپے میں یہ بیچ رہے ہیں تو ان کو گھر میں تو وہ 50 روپے پڑا ہوگا، تو کیا کھلا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے۔ میرے عزیزو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، 1 2 نہیں۔ تو اہل ثروت اس طرف کیوں نہیں قدم بڑھاتے؟ کم از کم آپ اپنے مال کا استعمال اس تجارت میں لگاؤ کہ صاف ستھری چیزیں امانت کے ساتھ اہل ایمان کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ میں ان بچوں سے بھی خوش ہوں جو حلال طریقے سے کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ پیزا برگر کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، حلال طریقے سے کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو برکت دے۔ اسی طرح سے ہمارے علماء نے کہا تھا یہ پیسٹ جتنے بھی آ رہے ہیں اس میں سور کی چربی ملائی جا رہی ہے صابنوں میں۔ میں یہی کہتا ہوں یہ بول بول کر ہم تھک جائیں گے، قوم کو تم دوسرا منجن تو دو، نہیں تو یہ پورے ویسی ہی سڑا منہ لے کر رہ جائیں، کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اہل ثروت اس میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی طرف کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کم از کم اگر آج اہل خیر حضرات ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے لگ جائیں تو انشاءاللہ گائے کے پیشاب سے ہم پوری قوم کو بچا لیں گے۔ ورنہ اب تو یہ ننگے بابا لوگ سب کو گائے کا پیشاب پلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ مارکیٹ میں بھی بے شرمی سے بیچ رہے ہیں پاکٹ پوری۔ ہائے افسوس، ہندوستان دوسرے ملکوں میں اتنا بدنام کر رکھا ہے ان لوگوں نے، باہر کنٹریز میں جائیں تو کبھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہ یہ وہاں کے صاحب ہیں کہ ان کے ہاں دکان میں گائے کا پیشاب اور گوبر ملتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کسی سنسد نے یہ بھی کہا ہے کہ گائے کا گوبر کوہ نور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کہاں کوہ نور اور کہاں گائے کا گوبر۔ بیچارے کے اندر اگر ذرا برابر بھی بھیجا ہوتا ایسی بات نہیں کرتا۔ مجھے یہ لگتا ہے اس کے دماغ میں پورا کا پورا گوبر ہے۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ پورے ہندوستان میں ایسا مذاق نہیں چل رہا ہے؟ 2 چیزوں کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی تھی آپ کو، 2 چیزوں کے لیے کہ تم جب دعا کرتے ہو کہ اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا، تو نہیں چلنے کے لیے تم تلاشو کہ میں خود بھی نہیں چلنا چاہتا اور دوسروں کو چلنے بھی نہیں دوں گا۔ اپنے برانڈ تیار کرو، اپنے برانڈ بناؤ، چاہے لباس کے ہوں، چاہے وہ چپل جوتے کے ہوں، چاہے وہ پیسٹ صابن کے ہوں، چاہے وہ تیل کھانے کے ہوں، اپنے برانڈ تیار کرو۔ آپ اپنے برانڈ سے آگے بڑھو۔
اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی اکنامک کو پاور تم نہیں دو گے، ایمان والوں کی اکنامک پاور خود ہی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. یہ بے روزگاری کے تمام تماشے ختم ہو جائیں گے. اللہ کریم ہے، مولا ان کے ہر چال اور ہر حربے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.